बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, टूरिंग, हाइकिंग एंड फूड्स की जानिब से मैं हूं आमिर अफजल और आज मैं अपनी टीम के साथ आपके लिए लाया हूं चंद बहुत ही मुफीद टिप्स जो आपकी फ़ैमिली के टूर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत सी फैमिलीज़ और बहुत से इंडिविजुअल से उन तमाम मसाइल के बारे में जाना जिनको आप किसी भी टूर पे फेस कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद और हमारे टिप्स के बताने के बाद आपके लिए इन टूर्स की प्लानिंग से लेके इसकी सक्सेसफुल कंप्लीशन और मैक्सिमम एंजॉयमेंट तक इंशाल्लाह आपको ऐसा कोई मसला दरपेश नहीं होगा कि जो कि इस वीडियो को देखे बगैर आप फेस कर सकते हैं। मज़ीद ये दोस्तों कि अगर आप इन तमाम टिप्स को फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ ये कि आपका पैसा बचेगा बल्कि आपका वक्त भी बचेगा और आपको मुमकिना बॉदरेशन से भी आपको निजात मिल जाएगी और आप अपने इस ट्रिप को मैक्सिमम इंजॉय भी कर सकेंगे। नंबर 1 है दोस्तों बजट और प्लानिंग। आप जब भी किसी भी जगह ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज़ उसकी प्लानिंग है और उसका बजट। ऑफ कोर्स जैसा कि हर चीज़ में बजट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इस बजट बहुत ज़रूरी है ट्रैवलिंग के लिए। तो आपने करना क्या है? करना ये है कि जाने से पहले ही अपनी सारे ट्रैवलिंग टूर की फिजिबिलिटी बनानी है। फिजिबिलिटी कैसे बनेगी? फिजिबिलिटी ऐसे बनेगी कि आप booking.com से किसी भी जगह जहाँ भी जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं या किसी भी टूर पे जा रहे हैं, तो वहाँ होटल के रेट चेक करें और पहले बुकिंग करवा के जाएं। दूसरा, अगर आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितने किलोमीटर जा रहे हैं। तकरीबन 10 किलोमीटर पर लीटर गाड़ी चलती है और अगर आप बड़ी है तो शायद 7-8 किलोमीटर चलती है। वो पेट्रोल आपके पास होना चाहिए क्योंकि अक्सर मरी और पहाड़ी इलाकों में आपके पास पेट्रोल नहीं होता। ये भी बहुत जरूरी टिप है, ठीक है। आपके पास पेट्रोल होना चाहिए ताकि आप पूरा सफर घूम के वापस आ सकें। यानी मतलब ये है कि जितना किलोमीटर आप जा रहे हैं उतना ही आपके पास पेट्रोल जरूर मौजूद हो। इसके अलावा बाकी एक्सपेंस है, यानी वहाँ रहायश के अलावा खाने पीने के, तो वो सारे महंगे इलाके हैं। इसलिए आप अगर ज़्यादा देर तक रहना चाहते हैं वहाँ तो आपके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए, और कम दिन रहना चाहते हैं तो कम पे अपना बजट पूरा करके रहें। और एक बात और भी याद रखिए, मेजॉरिटी एरियाज में ATM कार्ड नहीं चलते, तो आपके पास कैश होना चाहिए। ये है हमारी टिप नंबर 1। तो टिप 2 आप लोगों के लिए है कि अवॉइड हैवी लगेज। आमतौर पे ये होता है कि जब आप फैमिली टूर के साथ जाते हैं तो बहुत सा एक्स्ट्रा सामान के साथ अपने बैग जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, वो रख लेते हैं, जिसकी वजह से उस सामान को उस टूरिस्ट प्लेस पे जो है आपके लिए मैनेज करना, उसको संभालना जो है वो एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो लिहाजा हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप जो है वो सिर्फ ज़रूरी सामान, ज़रूरी कपड़े या ज़रूरी जूते जो है वो अपने साथ रखें ताकि आप जो है वो इस एक्स्ट्रा लगेज को हैंडल करने के जो है वो फटीग से बचे रहें। तो दूसरी बात यह है कि गर्मियों में अगर आप जा रहे हैं तो आमतौर पे हमारा एक्सपीरियंस ये है कि किसी भी जगह पे आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप ये ना समझें कि आप गर्मियों में जो है वो किसी टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं तो गर्म कपड़े भी साथ रख लें, पता नहीं वहाँ पे कैसा होगा मौसम, वहाँ पे सर्दी होगी, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में जो है वो बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो है वो गर्मियों में आपको जो है वो गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज जो है वो जरूरत इनकी नहीं पड़ती। तो लिहाजा इन चीज़ों से बचें ताकि आप अपने टूर को ज़्यादा खुशगवार बना सकें। प्रोटेक्टिव टूल्स। दूसरे लोग अपनी फैमिली के साथ किसी ऐसी जगह पर जाते हैं से कोई हिली एरिया है या कोई रिमोट एरिया है तो वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज तकरीबन ना होने के बराबर होती है। दोस्तों, आपकी फैमिली में अगर किसी को सफ़र के दौरान उल्टी यानी कि वॉमिटिंग, मैदे की खराबी यानी कि कोई स्टमक अपसेट होता है या मतली की कैफियत है यानी कि नोज़ी की कैफियत है, तो जाने से पहले आप अपने डॉक्टर से कोई नुस्खा बड़ी तजवीज़ करवा लें और इन कैफियत की मेडिसिन खरीद कर अपने पास रखें। अगर कोई दौरान सफ़र में छोटा मोटा जख्म होता है तो इसके लिए पट्टी का सामान भी आपके पास होना चाहिए। ये सारा सामान आप अलग से एक बॉक्स में यानी फर्स्ट एड बॉक्स में रख लें। दोस्तों, जब आप किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहाँ मौसम की सूरत गैर यकीनी होती है, अचानक बारिश भी हो सकती है, ये धूप भी तेज हो सकती है। इससे बचने के लिए आपके पास एक छतरी यानी कि अम्ब्रेला होनी बहुत जरूरी है। तीसरी चीज़ दोस्तों, स्पेशली हाइकिंग के लिए आपके पास हाइकिंग स्टिक्स होना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि किसी मुमकिन हादसे से आपको बचाएगी
اور دوسرا یہ کہ اس سے آپ کو تھکاوٹ میں کمی ہوگی. تو دوستوں جب بھی آپ اپنی فیملی کے ساتھ کسی ایسے علاقے میں جائیں تو یہ تینوں چیزیں آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں. یہ آپ کو اور آپ کی فیملی کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے. شکریہ. جی تو دوستو ٹپ نمبر 4 ہے کہ سنیکرز یعنی کہ جاگرز. اب آپ یہ سب جانتے ہیں کہ جب آپ ٹرپ کے لیے کسی پہاڑی علاقے یا غیر ہموار سرفیس پہ جائیں گے تو وہ سرفیس میدانی علاقے کی سرفیس کی نسبت ہموار نہیں ہوگی. تو وہاں پر آپ کو عام میدانی علاقے میں استعمال ہونے والے شوز کام نہیں دیں گے. وہاں پر آپ کو کام دیں گے اسپیشل شوز. جی ہاں، اس سے مراد میری ہے سنیکرز یا جاگرز. مرد و خواتین دونوں کے لیے اور خاص طور پہ بچوں کے لیے آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ کے پاس آرام دہ سنیکرز یا جاگرز ہوں. اور خواتین کے لیے یہ ایک اسپیشل انسٹرکشن ہے کہ ہائی ہیلز یا ہیلز کم از کم بالکل استعمال نہ کریں. اس سے انجری کا خدشہ ہوگا اور آپ کا ٹرپ جو ہے وہ خراب ہوگا. سنیکرز یا جاگرز آپ کے پورے ٹرپ کو آرام دہ اور محفوظ تر بنا سکتے ہیں. نمبر 5 ہے ڈونٹ رش فار ہیوی شاپنگ. دیکھیے اگر آپ اپنے خاتون خانہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو یقین مانیں کہ یہ کام بہت مشکل ہے انہیں شاپنگ سے روکنا. ٹھیک ہے، لیکن ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ آپ جس بھی جگہ ٹریولنگ کے لیے جا رہے ہیں آپ کو 2 گنا 3 گنا 4 گنا مہنگی چیزیں ملیں گی، وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ملیں گی. تو ہم یہ 1000 سے زیادہ لوگوں کے انٹرویو سے ہم آپ کو نچوڑ کر کے بتا رہے ہیں کہ شاپنگ کے لیے نہ جائیں، کیونکہ یہ جگہ شاپنگ کے لیے ہے ہی نہیں. اس لیے اگر آپ صرف شاپنگ کرنا ہی چاہتے ہیں تو وہاں کی ٹریڈیشنل سوار جیسے کہ اگر آپ کشمیر میں ہیں تو وہاں سے شال خرید لیں، بحرن کی شال یعنی ٹریڈیشنل میں آتی ہے تو وہ خرید سکتے ہیں. یا ایسی جگہ جیسے کشاب میں ڈوڈا خرید سکتے ہیں، وہاں ان کی وہ ٹریڈیشنل سوار سویٹ ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے کسی صورت میں وہاں شاپنگ نہ کریں. یہ ہمارا مشورہ ہے آپ کو. جی تو ہم ٹپ نمبر 6 جو آپ کو سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں ریچ ان رائٹ ٹائم. جس وقت بھی آپ اپنی فیملی کے ساتھ کوئی ٹور پلان کرتے ہیں خاص طور پہ تو کوشش کریں کہ صحیح وقت پہ اس ٹورسٹ پلیس پہ پہنچ سکیں. اور وہ صحیح وقت ہے کم از کم 2 بجے دن میں 2 بجے سے پہلے آپ وہاں پہ پہنچیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 2 بجے سے پہلے وہاں پہ پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو اپنی اکاموڈیشن ارینج کرنا، کسی ہوٹل کی بکنگ کروانا، اس کے لیے آپ کو سفیشینٹ ٹائم مل جائے گا. آپ بارگیننگ بھی کر سکتے ہیں اور اچھی جو ہے وہ سائٹ بھی اپنے رہنے کے لیے ایکسپلور کر سکتے ہیں. دیکھنے میں یہ آیا کہ جب جو ہے وہ ٹورسٹ پلیس پہ فیملیز لیٹ ٹائم پہ پہنچتی ہے، رات کے وقت پہنچتی ہے تو وہ ایگزاسٹ ہو چکی ہوتی ہے. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی اچھی جو ہے وہ اکاموڈیشن کو ایکسپلور کر سکیں، کوئی اچھی بارگیننگ کر سکیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی جائیں اس طرح سے پلان کریں کہ آپ جو ہے صحیح ٹائم پہ وہاں پہ پہنچے تاکہ آپ کا ٹور جو ہے وہ زیادہ خوشگوار ہو سکے. نمبر 7 ہے فٹیگ از کلر. وجہ یہ ہے کہ آپ فیملی ٹور پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ صرف سوچ رہتے ہیں کہ شاید آپ خود ہی ٹریول کر سکتے ہیں، زیادہ دور تک جا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، اور بچے جلد ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو مناسب وقت چاہیے ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا ایسا ٹائم جس میں وہ دوبارہ سے تیار ہو جائے اس ٹریولنگ کے لیے. تو درمیان میں رکتے گئے، انہیں بچوں کو کھلائیں پلائیں، تھوڑا ریسٹ کا موقع دیں اور آپ خود بھی کم از کم 6 سے 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں تاکہ اگلے 10-12 گھنٹے آپ اچھی طرح سے ٹریول کر سکیں. یہ بہت ضروری ہے. وجہ ہے کہ کیونکہ آپ یا ڈرائیونگ کر رہے ہوں گے اور اگر نہیں بھی ڈرائیونگ کر رہے ہوں گے تھکن کی وجہ سے آپ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ مناسب انداز میں آپ اپنے آپ کو آرام بھی دیں. شکریہ. جی دوستو تو ٹپ نمبر 8 جو آپ کے فیملی ٹورزم کو خوشگوار بنائے گی وہ ہے ویلیو سیفٹی. فیملی ٹورزم میں جب ہم فیملی کے ساتھ موو کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں اور نوجوان بھی ہوتے ہیں. بچوں کو کبھی بھی ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں کیونکہ جو بھی ٹورسٹ پلیسز ہمارے ہاں ہیں جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بچوں کا جو ہے وہ اگر آپ ان اٹینڈڈ چھوڑیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ ہیلتھ کا اور ان کی سیفٹی کا پرابلم ہو سکتا ہے. تو 5 سال سے کم بچوں کو تو بالکل جو ہے وہ آپ اٹینڈ کیے نہ چھوڑیں. اور جو نوجوان ہیں وہ چونکہ ایڈونچر نیچر کے ہوتے ہیں
تو وہ مس ایڈونچر بھی سم ٹائم جو ہے وہ کر جاتے ہیں، تو لہٰذا ان پہ بھی نظر ضرور رکھیں اور ان کو جو ہے وہ پراپرلی گائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ سیفٹی جو ہے وہ آپ کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ اگر آپ کی سیفٹی نہیں ہے تو آپ کے ٹور میں کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ ویلیو ضرور دیں اور اس کو کنسیڈر کریں۔ جی تو دوستو، ٹپ نمبر 9 ہے اپرچونٹی ٹو ایکسپلور۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ٹرپس جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ تفریح کا باعث ہیں، بلکہ وہ ہمارے لیے نالج اور انفارمیشن کا ایک بہت بڑا سورس ہے۔ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے بچوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سورس ہے، تاکہ ہم اس علاقے کی جیوگرافی، ہسٹری اور اس کی لینڈسکیپ کے بارے میں جان سکیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں میں اس علاقے کی لینڈسکیپ، اس کی ہسٹری، اس کی جیوگرافی، پلانٹیشن، وائلڈ لائف کے بارے میں بچوں کو ایک مکمل ایک موقع فراہم کریں کہ وہ اس علاقے کو ایکسپلور کر سکیں، میکسیمم جان سکیں اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ اپنی نالج کو بھی انہانس کر سکیں۔ اور نمبر 10 ہے ٹور ونس اے ایئر۔ ٹور ونس اے ایئر، وجہ ایسی یہ ہے کہ ٹور کرنا ایک طرح کا پلیئر ہے، اور یہ آپ کی فیملی کو سال میں کم از کم ایک بار ضرور مہیا ہونا چاہیے۔ آپ، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو گرمیوں میں ہی جائیں، آپ سردیوں میں بھی جا سکتے ہیں، کسی بھی موسم میں جا سکتے ہیں، اور یقین مانیں کہ ایک ہی جگہ پر آپ 3-4 بار جائیں، ہر موسم میں آپ کو نئے قسم کا ایٹماسفیئر ملے گا۔ تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ موسم چینج کر کے کسی ایک جگہ پہ 2 سے 3 بار بھی جا سکتے ہیں، اور ہر دفعہ آپ اس جگہ کو نیا محسوس کریں گے اور ہر دفعہ آپ کو نیا پلیئر ملے گا۔ تو ٹور ضرور کریں اور ساتھ میں مختلف سیزنوں میں جائیں۔ شکریہ جی، آپ لوگوں نے ہماری 10 ٹپس ٹو فیملی ٹورزم دیکھی ہیں، مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو پسند بھی آئی ہوں گی، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ ان ٹپس کو فالو کریں گے تو آپ اپنے ٹور کی خوبصورت یادیں لے کے اپنے گھر واپس آئیں گے۔ میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایک بونس ٹپ بھی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ٹورزم، ہائکنگ اینڈ فوڈز کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو فیملی ٹپس یہ ہے کہ عام طور پہ دیکھنے میں آیا کہ جس وقت لوگ کسی ٹورسٹ پلیس پہ جاتے ہیں، کسی اسپیسیفک اسپاٹ پہ جاتے ہیں، تو وہ فوری طور پہ تصویریں اور سیلفیز بنانے میں بیزی ہو جاتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ضروری تصویریں اور کچھ سیلفیز ضرور بنائیں اپنے اس ایونٹ کو ریکارڈ کرنے کے لیے، لیکن اس کام کو غیر ضروری وقت نہ دیں۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ سیلفیز یا تصویریں بنانے میں بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ سم ٹائم جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو اوور لک کر دیتے ہیں، تو وہ ان کے چونکہ رش ہوتا ہے ایسی پلیسز پہ، تو وہ ان کے آگے پیچھے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کافی سامان بھی ہوتا ہے، چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ جب آپ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں تصویریں بنانے میں یا سیلفیز بنانے میں، تو آپ کی کوئی چیز بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے یا کوئی اٹھا کے بھی لے جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی ٹورسٹ پلیس پہ جاتے ہیں تو واپسی پہ، اس ٹورسٹ پلیس سے واپسی پہ آپ کی 30% میموری اس جگہ سے ریلیٹڈ کم ہوتی ہے جب آپ بہت زیادہ سیلفیز اور تصویریں بنانے میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ بے جا تصویریں بنانے اور سیلفیز بنانے میں اپنا ٹائم صرف نہیں کریں گے، تو آپ کی جو میموریز ہیں اس پرٹیکولر اسپاٹ سے ریلیٹڈ وہ زیادہ بہتر ہوں گی۔ آپ کو وہاں کی سچویشن، وہاں کے امیجز، وہاں کی چیزوں کے بارے میں، خوبصورتی کے بارے میں زیادہ بہتر طرح سے جو ہے وہ آپ کو چیزیں یاد رہیں گی۔ تو یہ تھی جی ہماری 10 ٹپس ٹو فیملی ٹورزم اور ایک بونس ٹپ۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں پھر ایک دفعہ آخر پہ آپ کو یاد دلا دوں کہ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ آپ سے اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوتی رہے گی۔ تھینک یو۔